بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینی انجینئروں پہ حملہ ہوا ہے. بہت افسوسناک واقعہ ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ نے گفتگو کی ہے اخبار نویسوں سے آج پیش ہوئے عدالت میں. سندھ میں کرپشن کا بازار اسی طرح گرم ہے اور حیرت انگیز بات ہے کہ کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا. لیکن ان سب سے زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے مداخلت کے خلاف خفیہ اداروں کے. اور یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. انہوں نے ایک جوڈیشل کنونشن بلانے کی درخواست کی ہے. میں خط تو نہیں پڑھا, 12 صفحے پہ خط ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا تو وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے. مین سٹریم میڈیا میں آتا ہی نہیں, مگر اس میں ایک سبق ہے. ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. اسحاق ڈار کے برطانیہ میں سبکی ہوئی ہے. وزیر خارجہ نے ملاقات سے ان سے انکار کر دیا. الیکشن دھاندلی کا نہ رکنے والا سلسلہ ہے. اور امریکہ اور سعودی عرب کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف جذبات نہ بھڑکنے پائیں, جو ایک نہایت ہی بچگانہ بات ہے. وہ اس کو روکا جا سکتا ہے. اتنا ظلم ہو رہا ہے, ظلم بھی ہو اور اس پر رد عمل بھی نہ ہو, یہ کیسے اس کو کنٹرول کیسے کر لیا جائے. انسانی جذبات کی بھی ایک سائنس ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. بس ظلم کو روکنا چاہیے کہ یہ رد عمل کو روکنا چاہیے. اڑتی سی ایک خبر یہ ہے زبان طیور کی کہ ایک عرب ملک سعودی عرب نے کہا ہے, یعنی اس کی کنفرمیشن تو ظاہر نہیں ہو سکتی, کہ عمران خان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے. اور جناب 137 رہائش گاہیں 35 کروڑ روپے فی رہائش گاہ کے حساب سے ڈیفنس میں سرکاری افسروں کے لیے تعمیر کی جائیں گی. اور 1 ارب سے زیادہ روپیہ جو ہے وہ بلوچستان ہاؤس پہ خرچ کیا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہوش و حواس کھو چکے ہیں. ہوش و حواس تاب و تمام کھو چکے ہیں. داغ ہم بھی جانے والے ہیں, سامان تو کیا. یہ نہیں سمجھ ہی نہیں رہے لوگ, اتنی ہولناک صورتحال ہے اور اس میں اس طرح کے بچگانہ منصوبے بنا رہے. 35 کروڑ روپے کا ایک گھر 127 افسروں کے لیے. کون چاہتا ہے سی پیک کو روکنا؟ چینی پہ حملہ کون کر رہا ہے؟ بی ایل اے نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قبضے کو ساحل پر قبضے کو روکنے کے لیے. کس کے قبضے کو روکنے کے لیے؟ ساحل پہ پاکستان کا قبضہ ہے, پاکستان کی حدود میں ہے. اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور کچھ دلی سے حصہ ہے. وہ باقی رہ گئے یہ کہ بھئی ان کے کوئی مطالبات ہیں, کچھ جاتی ہیں, تو وہ کہاں نہیں ہیں. اور بلوچستان میں اگر زیادہ تو اس کا تدارک ہونا چاہیے. بات تو اس کی ہے. $500 بلین سالانہ خرچ کرتا ہے آئی ایس آئی کی ایک پرانی رپورٹ ہے انڈیا وہاں پہ, اور پاکستان کو بتاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو گاڑی جا رہی جا تو قافلے کی صورت میں رہی تھی, تو اس کے دائیں بائیں گاڑیاں کیوں نہیں تھی؟ یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے, انتظامات کا فیلئر ہے. اس سے پہلے یہ واقعات ہو چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں گاڑیاں ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بارود سے بھری ہوئی گاڑی وہاں کیا کر رہی تھی اور اس کو کسی نے روکا کیوں نہیں؟ یہ ڈی موٹیویٹڈ پولیس ہے جس کی نہ کوئی تربیت ہے نہ مانیٹرنگ ہے, اور جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ کیوں چین سے مل کر اب قابل انتظامیہ سے بات نہیں کی جاتی؟ یہ دہشت گرد ظاہر وہیں سے آتے ہیں اور وہیں سے رابطے ہیں. ان کے 5 سے 6 ہزار ٹیررسٹ افغانستان میں ہیں, تو وہ ظاہر ہے براہ راست چینی اس کا نشانہ بنتے ہیں. چینی حکومت اور پاکستانی حکومت ان سے بات کریں اور مسلسل دباؤ میں رکھیں, اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے, بجائے اس کے کہ محسن نقوی جیسے لوگ بیانات دیں کہ دشمن ملک ہے افغانستان. افغانستان کے ساتھ امن ہی ہمیں سازگار. امن ویسے ہر پڑوسی کے, بھارت کے ساتھ بھی امن ہونا چاہیے, مگر وہ ظاہر ہے معقول شرائط پہ ہوتا ہے. اور بہت بڑی ناکامی ہے, اور امریکی رائے عامہ کو اس میں مغرب کی رائے عامہ کو بیدار کرنا چاہیے. لیکن آپ اطاولہ طارڑ کو تو آپ نے بنا دیا وزیر اطلاعات. پہلے بھی یہی حال رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کو کون فیڈ کرے گا؟ انٹرنیشنل میڈیا کو کیوں نہیں لے جاتے, کیوں نہیں بتاتے؟ یہ تو ایک سادہ سی بات ہے. ٹیررزم اس وقت دنیا میں اتنا بڑا ایشو ہے کہ اگر امریکی رائے عامہ کو ہموار کیا جائے اس کے لیے اور بتایا جائے
بھارتیوں کی پوزیشن پہلے ہی بہت خراب ہے. کینیڈا میں سکھ لیڈروں کو قتل کرایا ہے, امریکہ میں کرایا ہے, اس پہ ایک واویلا ہے. کام کرنا چاہیے نا. یہ جو نکمی حکومت بنا دی ہے, ایک تو اس کی بنیاد کوئی نہیں, یہ جعلی ہے. دوسرے یہ ڈلیور کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتی. تیسرے یہ ترجیحات متعین ہی نہیں کر سکتی. آپ بھیجیں کچھ لوگوں کو امریکہ میں, 2-4 آدمیوں کی ضرورت ہے, وہاں لابی کریں. امریکہ لابنگ کا ملک ہے. مشاہد حسین جیسے لوگ جائیں اور لوگ جائیں, جو بھی لوگ آپ منتخب کریں سوچ سمجھ کے منتخب کرنے چاہیے. یہ تو قومی مسئلہ ہے, کسی ایک پارٹی کا یا محض حکومت کا مسئلہ تو نہیں ہے. اور چینیوں سے مل کر حفاظتی انتظامات میں چینیوں کو شریک کرنا چاہیے. 6 آدمی مارے گئے, جس میں 5 انجینئر ہیں, ایک خاتون ہے چینی, 4 چینی مرد ہیں اور ایک پاکستانی ہے. تو یہ دنیا کی بہترین ایجنسی بنی جاتی تھی ISI, اور ہمارے سیکورٹی اسی فوج نے ملک کو سیریا اور لبنان اور شام اور عراق بننے سے بچایا, لیبیا بننے سے بچایا ہے. تو اب کیا ہوا ہے؟ یہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی سمجھی جاتی تھی, اب کیا ہوا ہے؟ کیا ساری انرجی سیاست پر لگا دی ہے؟ اس کا کوئی مستقل بندوبست ہونا چاہیے. کون چاہتا ہے سی پیک کو محدود کرنا؟ امریکہ چاہتا ہے, انڈیا چاہتا ہے. تو عالمی رائے عامہ کو اس پہ بیدار کرنا چاہیے. عرب میڈیا میں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, جاپنیز میڈیا میں اٹھانی چاہیے, جرمن میڈیا, فرینچ میڈیا میں اٹھانی چاہیے, سب سے بڑھ کر امریکہ اور برطانیہ میں اٹھانی چاہیے, اور غیر ملکی اخبار بھی اس کو انوائٹ کرنا چاہیے, انہیں بریف کرنا چاہیے. بنا دیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو وزیر اطلاعات. یہ ان لوگوں کے کرنے کا کام ہے. کوئی ڈھنگ کا آدمی اس کے لیے مقرر کریں, ایک سیل بنائیں اور دنیا کو بتائیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا تو ایک بدنام ملک ہے ٹیررزم کے حوالے سے. کشمیر کی اس میں صورتحال بھی ضمنی طور پہ جا کر ہو سکتی ہے, بلوچستان کی تو ہو ہی سکتی ہے. یہ بلوچستان میں کون علیحدگی پسند ہے؟ کوئی بلوچستان میں گنتی کے آدمی ہیں اور وہ کرائے کے بڑے کے ٹٹو ہیں, اور وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے آدمی مار ڈالے اور ہم نے یہ کر ڈالا اور ہم نے یہ کر ڈالا. یہ اس کا انسداد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کا انسداد یہ بڑی المناک ناکامی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو آپ کا خیر خواہ ہے کون؟ چین آپ کا خیر خواہ ہے, ان کی اپنی ضرورت بھی ہے, اور ترکی آپ کا خیر خواہ ہے, اور سری لنکا ہے, اور آذربائیجان ہے. لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑا تو دفاعی معاملات میں اگر آج آپ کے پاس بہترین لڑاکا طیارے ہیں, اگر اچھا ٹینک ہے, اگر بہترین ایٹمی پروگرام ہے, تو وہ بلا وجہ تو نہیں ہے کوئی اس میں دو. خاص طور پر ٹینک اور طیاروں کے معاملے میں تو چینی تعاون ہے. چینی چاہتے ہیں پاکستان میں دفاع مضبوط ہو. اس پہ یعنی یہ پرائرٹی ہونی چاہیے, کوئی مذاق تو نہیں ہے. عمران خان نے گفتگو کی ہے اخبار نویسوں سے. انہوں نے کہا کہ اصل سائفر جو ہے وہ دفتر خارجہ میں محفوظ ہے. جو بار بار سائفر کا کیس ہے, کیا مطلب فیصلہ ہونا چاہیے تھا, اس کیس میں رکھا کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ ملتوی کر دیا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا ہمیں تو اس کی ڈی کوڈ کی گئی نقل دی گئی تھی, اور وہ ظاہر دنیا میں چھپ بھی چکی ہے. تو یہ کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ دفتر کے چوکیدار نہیں ہوتے. بات بالکل ٹھیک ہے. وہ سیکورٹی پروٹوکول ہوتا ہے, طریقہ کار یعنی طریقہ کار ہوتا ہے, کسی کی ذمہ داری ہے. عمران خان تو نہیں اٹھا کے لے گا, اور عمران خان اس کو کیوں اٹھا لے جاتے, انہیں کیا فائدہ. یہ بھی کہا کہ امریکی سفیر سے میری ملاقات نہیں ہوئی, ہوگی بھی نہیں. جب تک جو بائیڈن موجود ہیں وہ پوری سپورٹ دیں گے اس سارے نظام کو, اور وہ ایک بغض و عناد رکھنے والے آدمی, ان کے لیے جو صحیح لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ غیر پارلیمانی ہے, بہت مین آدمی ہے, یہی موضوع ترین لفظ شاید ہو, اور وہ آئیں گے بھی نہیں. اور عمران خان نے کہا کہ ڈونلڈ لو کا بیان کی دوبارہ تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات کرے گا کون خان صاحب؟ اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی سفیر آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا امریکی سفارت خانے کا کردار کیا رہا, اور ڈونلڈ لو نے یہ بات کیوں کہی. ظاہر ہے ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت جانی چاہیے, اور اس کی 1000 دفعہ تردید کی جائے مگر وہ غیر مؤثر ہوگی. کیوں؟ سیکورٹی کمیٹی نے کہا تھا کہ امریکہ نے مداخلت کی ہے. جب مداخلت کی ہے تو ظاہر ہے اس پہ احتجاج بھی ہوگا, اور پاکستان کی تعلیم یافتہ کلاس اس بات کو خوب سمجھتی ہے. اور اس زمانے میں ایک جب انقلاب عظیم ایک رونما ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے,
اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں پہ جبر کر کے اور پابندیاں لگا کے اور سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کر کے، اور کتنے 5-6 ہفتے ہو گئے روکے ہوئے ایکس کو، نہ ایلن مسک بولا ہے، نہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، سو کالڈ جو تنظیمیں ہیں مغرب زدہ، مغرب سے کے مدد پہ پلنے والی، کوئی سانس نہیں لیتا، کوئی بولتا نہیں ہے. اور عمران خان کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہوتا تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی جماعت کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس سیاسی جماعت کو جو ملک کو جوڑنے والی جماعت ہے، جس کی بلوچستان میں بھی پاپولرٹی 36% تھی، جو وہاں پارٹی کی تنظیم اچھی نہیں، امیدوار طے نہیں کر سکے، اور وہاں فیئر الیکشن ہوتے تو بلوچستان میں یہ سب سے بڑی پارٹی ہوتی. سندھ میں بھی 36% ووٹ تھے. اور کراچی کا تو مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم نے جو سروے کرایا تھا 16 میں سے 15 سیٹیں جیت رہی تھی. وہ تو جعلی کرنسی کی طرح ہے کہ ہم اس کے لیڈر ملے ہیں وہاں پہ دبئی میں اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا عجیب و غریب بیان دیا عباد عشرت رحمان اور غوری کیا نام ہے اور عامر صاحب کہ جی کراچی کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا، جرائم پھل پھول رہے ہیں. آپ کی کیا حیثیت ہے جی؟ یعنی آپ کو تو لوگوں نے مسترد کر دیا. خرابی کی وجہ تو یہی ہے، بدامنی ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے بدامنی کی. آپ اس کی جگہ تو نہیں لے سکتے. اتنی بڑی جیل سازی تو دنیا میں نہیں چل سکتی. عمران خان نے کہا ہے کہ یہ بھی کہا کہ صدارتی الیکشن کو سینٹ کی کوئی حیثیت نہیں. صدر کی اور سینٹ کی قومی اسمبلی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، پنجاب کی صوبائی اسمبلی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو چیزیں جیل سازی سے وجود میں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کیا. جو اختلاف کی خبریں آ رہی تھی غالباً اس تاثر کو دور کرنے کے لیے، اور شیر افضل مربت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا. شیر افضل صاحب سے کا ایک معاملہ بڑا عجیب ہے. کنٹریبیوشن بھی ان کا اتنا ہے کہ آدمی خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن وہ غیر ضروری بحث میں الجھتے ہیں. ہر بال کو کھیلنا ضروری نہیں ہوتا، ہر ایک کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. شیر افضل صاحب کو کسی کو سمجھانا چاہیے. بشرا بی بی نے بہت کھل کر بات کی. عمران خان چاہتے تھے نہ کریں. ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی دھمکی دی گئی ہے. ایک تو انہیں ظاہر ہے اس کا غصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید میں کوئی چیز ملائی گئی، بہت دن طبیعت خراب رہی. اور بیرسٹر گور نے تو یہ کہا کہ بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ اس کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے. کہا انہوں نے یہ کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو فلاں فلاں لوگ ذمہ دار ہوں گے اور عوام معاف نہیں کرے گی. لوگ معاف نہیں کریں گے، عوام معاف نہیں کریں گے. میں ہمیشہ اس کی مذمت کرتا ہوں. عوام کو وہ کہا جاتا ہے مؤنث، عوام عام کی جمع ہے، عام آدمی کی جمع ہے عوام. تو ادھر بشرا بی بہن نے کہا کہ بشرا کی بات کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا. انہوں نے رانا ثناء اللہ کی بات کی ہے اور انہوں نے دھمکی دی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں، رانا ثناء اللہ نے قتل کی دھمکی دی ہے. اور یہ مراد یہ ہے، ان کا کہنا ہے مراد یہ ہے کہ بشرا بی بی کی مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ پہ ذمہ داری ہے. میرے ذاتی خیال ویسے یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ نہیں ہے. یہ رسک کوئی نہیں لے سکتا. اتنے پاپولر لیڈر کو ایک بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں کہ بھائی ان سے مینڈیٹ ان کو ملا اور چھین لے گیا. 8 فروری کو ساری کوششوں کے باوجود 8 فروری کو جس طرح لوگ نکلے، جس طرح 2022 میں 3/4 نشستیں اس نے جیتی، کتنے دن اس کو روک لیں گے؟ کوئی کتنی بڑی دیوار کھڑی آپ کر لیں، آپ دریا کو نہیں روک سکتے. حالات کا دریا جس رخ پہ بہ رہا ہوتا ہے اسی رخ پہ بہنا. اسد عمر نے ٹھیک کہا کہ عمران خان کے بغیر اس ملک کا سیاسی نظام نامکمل ہے، چل سکتا ہی نہیں. جیسا میں نے عرض کیا، ایک تو لوگ یہ جعلی طور پر منتخب ہوئے، دوسرے نااہل ہیں، دوسرے ان کا فیصلہ کرنے کا عالم یہ 35 کروڑ کا گھر بنا رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، کوئی یہ حکومت میں ہے کوئی نہیں.
اور ایسے بیانات دیے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو جو کچھ مل گیا اس پہ قناعت کریں، اور یہ کہا جاتا ہے مشاہد حسین بڑے فلاسفر بن گئے. مشاہد حسین آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور آپ اس کو کیوں نہیں روک لیتے؟ وہ تو آپ کے دشمن تو نہیں تھے. شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو درست مشورہ دے رہے ہیں. اور بہت دن کی بات نہیں ہے جب اسٹیبلشمنٹ یہ ریلائز کر لے گی کہ یہ بیکار وجود ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کام کے ہی نہیں ہے. یہ کام، وہ جو محاورہ ہے نا، کام کے نہ کاج کے، پاؤ بھر اناج کے. بہت بڑے دعوے پی ایل اے نے کیے ہیں، لیکن جو فوجی ترجمان کا بیان ہے اس میں کہا 4 ٹیررسٹوں کو مار دیا گیا. انہوں نے تو بڑا دعویٰ کیا اتنے لوگوں کو ہم نے مار ڈالا، اور یہ اور وہ. اس ایک بات کا البتہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت تربیت یافتہ ہے. ظاہر ہے ان کی تربیت جو ہے وہ بیرون ملک ہوئی ہے، وہ کہاں ہوئی ہے اس کو سراغ لگانا چاہیے. اس میں میڈیا کو اعتماد میں لینا چاہیے. ٹیررزم کے خلاف جنگ میں تو میڈیا ساتھ دینے کے لیے، سوشل میڈیا بھی ایون جو فاصلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور قوم کے درمیان اس کو دور کرنا چاہیے تاکہ ٹیررزم کی جنگ لڑی جائے. اگر ٹیررزم رہے گا تو امن کہاں سے آئے گا، استحکام کہاں سے آئے گا؟ یہ تو نواز شریف صاحب ارشاد فرما سکتے ہیں کہ جی معاشی ترقی ہو جائے گی تو استحکام ہو جائے گا. وہ گاؤں کا نیم خواندہ آدمی بھی اب وہ ممکن ہے کسی حد تک اگری کر لے کہ معاشی حالت اچھی ہو جائے. اب مطلب کہاں سے اچھی ہوگی؟ آدھی رہ گئی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری عمران خان کے دور کے مقابلے میں. ٹیکس وصولی کی شرح میں حیرت انگیز کمی ہوئی ہے، اور ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ کوئی 20-30% کمی ہو گئی ہے، اور 6-6.5% پہ آ گئے. 8% سے زیادہ کے زمانے میں 16% تھا. ذرا آپ تصور کریں 16% ہو تو کوئی غیر ملکی قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے. پیٹرول کی جو اسمگلنگ ہے اس میں بہت نقصان ہو رہا ہے. چھوٹی سی خبر یہ ہے، چھوٹی تو نہیں اہم تو ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی. جو ریٹرننگ افسر نے کاغذات مسترد کیے ان کے صاحبزادے مونس صلاحی کو بھی. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی 2 نشستوں پر دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے. وہ الیکشن کمیشن لگا ہوا ہے اس کام پہ، دھاندلی کا سلسلہ جاری ہے. پی ٹی آئی سے سیٹیں چھین کے ساری سیٹیں جیت لیں آپ، 100% سیٹیں نون لیگ کو دے دیں تو اس کو مانے گا کون؟ کون مانے گا؟ یہ حکومت یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی ہے کہ فلاں چیز کا نوٹس لیا، فلاں چیز کا نوٹس لیا، فلاں چیز کا نوٹس لیا. مجھے خاتون نے بتایا کہ کہیں سے انہوں نے نمبر حاصل کر لیا اور ایک بڑا سنگین مسئلہ تھا، انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ محترمہ نے، وزیر اعلیٰ نے ان کو فون سنا اور کہا میں کچھ دیر میں بات کرتی ہوں. اس کے بعد انہیں بلاک کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب کو سے میری بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے فون سننا ہی چھوڑ دیا. عجیب حکومت ہے. ایک ٹیلی فون کی ضرورت تھی، وہ بری کا مسئلہ میں کسی وقت ایکسپلین کروں گا کہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو جنہیں معقول آدمی سمجھا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ڈی سی او سے کہ بھائی اس مسئلے کو قانون کے مطابق حل کریں، دیٹس اٹ. وہ ایک سابق ایم این اے ہیں اس کے پی ٹی آئی کے، جو وہاں ایک 7 منزلہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں. وہ چیف سیکرٹری صاحب سے میں 2 سال پہلے ملا تھا تو انہوں نے فوراً اس کو روک دیا تھا. بنی نہیں سکتی وہاں اپنا باسرا گلی میں 7 منزلہ عمارت، مری میں نہ مری کے گردن وہاں میں بن سکتی ہی نہیں ہے، قانون کے خلاف ہے. تو عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اڈیالہ جیل پر روک دیا گیا، 7ویں بار ایسا ہوا عدالتی حکم کے باوجود. اور ان کا کہنا ہے اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اتنا طاقتور. اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ طاقتور نہیں ہے عمر ایوب صاحب، وہ آپ جانتے ہیں کون طاقتور ہے. اور اسمبلی میں نے کہا اٹھایا، اسمبلی میں اٹھانے کا فائدہ ہے، چیخ و پکار ہو سکتی ہے، کچھ نہیں. ایک دن آئے گا جب یہ لوگ احتساب کے کٹارے میں کھڑے رو رہے ہوں گے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ امریکہ اور سعودی عرب کی مشترکہ خواہش ہے کہ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف عوامی جذبات کو پھیلے نہ دیا جائے. اس لیے جماعت اسلامی کے دھرنے پہ یلغار کی گئی. 9 مقدمے قائم کیے گئے ہیں سینیٹر مشتاق احمد پہ، ان کی اہلیہ پہ. تو وہ اسی لیے آئے محمد بن سلمان کے بھائی جو ہیں وزیر دفاع جو ہیں یہاں،
اور یہ امید کر رہے ہیں $8 بلین مل جائیں گے آئی ایم ایف سے پیکج میں، اور سعودی عربی $2 بلین دے دے گا۔ بلوچستان ہاؤس پہ 1,70 کروڑ اس کی آرائش پہ کیا کمی ہے جی بلوچستان میں، بلوچستان ہاؤس میں جو اسلام آباد میں ہے، اور اتنا روپیہ اس بے دردی کے ساتھ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بات لوگوں تک نہیں پہنچے گی اور اس کا رد عمل نہیں ہوگا؟ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، اور لوگ بےروزگاری اتنی پھیل گئی ہے اور اتنی ہولناک مہنگائی ہے، اور اس میں یہ آپ کر رہے ہیں ان کی رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش ہوگی جناب، اور اثر نوباز تعمیرات ہوں گی۔ سندھ میں کرپشن ویسی کی ویسی ہے، کوئی رتی برابر شرم نہیں ہے۔ خیرپور میں 47,000 بوریاں جو ہیں 80 کروڑ روپے مالیت کی گندم کی چوری ہو گئی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کیس کھولا تو سب بے نقاب ہوں گے۔ ایک طرح سے یہ انہوں نے جتلایا نون لیگ کو کہ یہ حماقت نہ کریں۔ وہ اپنا ایک طرف تو منت سماجت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور ایک طرف جاوید لطیف جیسے لوگوں کے ذریعے دھمکی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی ان کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، مزاحمت بھی، منت سماجت بھی، خوشامد بھی، خود کو مظلوم بھی ثابت کرنا، اور اقتدار کو فائدے بھی اٹھانا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے پنجاب اسمبلی کے بارے میں تو خبریں آ رہی تھی جس کی پی ٹی آئی تردید کرتی ہے، اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے، اور کیسے بن رہا ہے؟ دباؤ سے بن رہا ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ گنتی میں تمہاری سیٹیں ختم کر دیں گے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کے پی میں بھی ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور جلدی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے، اور لوگ اپنی حکومت سے نالاں۔ کس بات میں نالاں ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب؟ اور معاف کیجیے گا، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ یعنی آپ نام جمہوریت کا لیتے ہیں۔ وہ 23 مارچ کو انہوں نے کہا جی جمہوریت کے لیے، آزادی کے لیے، مساوات کے لیے پاکستانی عوام، وہ زرداری صاحب نے کہا پرعزم ہیں، یعنی ایک تو وہاں پہلے ہی سیٹیں چرائی گئیں، اب آپ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ سیاستدان جو فوج کا راستہ ہموار کرتا ہے اور پھر روتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تنہا فوجی قیادت کو قصور ہوا ہے، تنہا فوجی قیادت کو، یہ اسی طرح کے خوش آمدی اور ابن الوقت جو چلے گئے تھے نا سارے چھوڑ کے نون لیگ کو، کاف لیگ میں، پھر کاف لیگ سے نون لیگ میں آ گئے، اور محترمہ فرماتی تھی لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے، اور اب سب لوٹے جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ملک احمد خان بچر نے کہا ہے کہ اعجاز چودھری سے ملنے کے لیے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں گئے تو ناروا سلوک کیا گیا، کہا گیا بند کر دیں گے بخشی خانے میں، یعنی حوالات میں بند کر دیں گے، چلے جائیں۔ یہ ہے رویہ۔ پشاور ہائی کورٹ کے جو ریزرو سیٹوں پہ فیصلہ کیا اس پہ اعتراض حسن صاحب کو اعتراض ہے، انہوں نے کہا ہے اسے کوئی جواز نہیں، کہ اس لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اس پارٹی کو جوائن کیا جس نے الیکشن لڑا ہو، آزاد امیدوار کا حق ہے جس پارٹی میں چاہے۔ ایچ ایس این کالج کے معاملے میں والدین نے واویلا کیا، گورنر ہاؤس کے باہر تعلیم کو عزت دو کے نعرے لگائے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 40 برس پہلے محترمہ مریم نواز کینٹ کالج کی میں جب داخلے کی پرنسپل نے بات نہیں مانی تھی تو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت 37-38 سال پہلے، نواز شریف صاحب تو پرنسپل کو برطرف کر دیا تھا، اور جو بیان دیا میں حیرت زدہ اس میں سوچتا رہا، بلیب الرحمان صاحب دن میں 5 بار آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اتنی بڑی غلط بیانی، اگر آپ کا موقف صحیح ہو تو بابر علی کیوں مستعفی ہوئے؟ والدین کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کیوں نالا ہیں؟ اور جتنے الزامات آپ نے لگائے کسی کا ثبوت آپ نے پرنسپل کے خلاف نہیں دیا۔ 4 منصوبے بنائے تھے جناب شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد کے لیے، منصوبے پر کام کیا تھا۔ ایک تھا جناب 12 کا بائی پاس، ایک مارگلہ ایونیو، آئی جی پی روڈ اور ریول ڈیم انڈر پاس، چاروں کی حالت خراب ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بڑا شوق ہے راتوں رات کام ہو جائے، کام کی ایک فطری رفتار ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں کاہلی گوارا کی جائے، تاخیر نہیں گوارا کرنی چاہیے، لیکن یہ جو تیز رفتاری سے کام کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔
سابق سفیر عبد الباسط صاحب نے کہا کہ برطانوی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات سے انکار کر دیا، اور بعد میں البتہ ٹیلی فون پر گفتگو، وہاں گئے کیوں بغیر دعوت کے؟ اور اس طرح تھوڑی ہوتی ہے ملاقات۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگ کے خلاف مقدمہ درج کرایا جو دھمکیاں انہوں نے دی ہیں، مگر پولیس نے انکار کر دیا۔ چودھری شجاعت کے بیٹے جو ہیں ساری ظلم، ساری صفاقے کے باوجود 1 لاکھ ووٹوں سے ہارے، اور جیل سازی کر کے نکمے بیٹے ان کے کہنے چاہیے، اور جن کا سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں، جن کی کوئی سیاسی تربیت ہی نہیں ہے، اور اب وہ پٹیشنز کی گئی ہیں تو واپس لینے کے لیے مزید دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں ہر روز کوئی بری خبر آتی۔ اب ویب سائٹ پہ جو انہوں نے فارم جاری کیے ہیں، اپلوڈ کیے ہیں، فارم 45 اور 47، اس کے نقول نہیں دے رہے، اس کے لیے لوگوں کو عدالت جانا پڑ رہا ہے۔ کمال ہے، کیا الیکشن کمیشن ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ کبھی میں حیرت سے سوچتا ہوں کہ اس دور کو تاریخ کس طرح ریکارڈ کرے گی۔ اتنی کوشش آپ نے کر کے دیکھ لی، میڈیا پہ تسلط کی، کیا ہوا؟ اب بھی 1 درجن سے زیادہ اخبار نویس ہیں جو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو ڈٹ کے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ملک سے بھاگنا پڑا، عمران ریاض والا قصہ ہوا، وہ اپنا دوسرے اخبار نویسوں کو پکڑا گیا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کا تعلیم یافتہ طبقہ، فعال طبقات کبھی اس صورتحال کو قبول نہیں کرے۔ امریکہ الٹا لٹک جائے، عرب ممالک الٹا لٹک جائے، نہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ایک جعلی حکومت کو کوئی چلنے دے گا، اور یہ لوگ اس قابل ہیں کہاں کہ یہ کچھ کر سکیں۔ لوگ جو ہیں بہت تنگ آتے جا رہے ہیں، لوگ سانس لینا چاہتے ہیں، لوگ آزادی چاہتے ہیں، لوگ کوئی بغاوت نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ سپریم کورٹ میں جو یہ ججوں والا جو واقعہ ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے خط لکھا، اس سے آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج پہلے مستعفی ہو چکے ہیں، 2 ججوں کو سپریم کورٹ سے آپ نکال چکے ہیں، جس سے شوکت صدیقی والا واقعہ ہو چکا ہے۔ لوگ ایک آزادی کا مزہ چکھنے کے بعد کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ اس طرح اس کو خوف زدہ کر کے اور بیلا پھسلا کے اور شبدہ بازی کر کے چکمہ دے کر اس کو ہمبار کر لیا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، غلطیوں سے نہ کوئی فرد تباہ ہوتا ہے، نہ کوئی خاندان تباہ ہوتا ہے، نہ کوئی قوم اور قبیلہ تباہ ہوتا ہے، نہ کوئی معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ غلطی پر سٹینڈ لینے سے ہوتا ہے۔ اپنی غلطی کو انڈو کریں، ایک دن آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے تنگ آ جائے گی، ان لوگوں سے۔ یہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ مراد علی شاہ، یہ محترمہ، یہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کی ہے، یہ ملک چلائیں گے؟ یہ 35 کروڑ روپے کے مکان ان حالات میں بنا رہے ہیں جو سرکاری افسروں کے لیے؟ کوئی ہوش کی دوال ہیں جی۔ جو لوگ وقت کا فرمان نہیں پڑھتے، ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، وقت انہیں رون کے گزر جاتا ہے۔ آپ قوانین فطرت کا مذاق اڑا کر پھل پھول نہیں سکتے۔ آپ کو زندگی آدمی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی، آدمی کو زندگی سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے، اس سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔